ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيب مفروضا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم حاضرین جمعہ، وراثت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہ گفتگو 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگی، جن میں سے گفتگو کا پہلا محور اور پہلا مرحلہ وراثت کی علم وراثت کی فضیلت، اہمیت اور اس کی ضرورت پر مشتمل تھا، جو آپ حضرات سن چکے۔ اور اس کے دوسرے محور میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثیت آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور تیسرے مرحلے میں وراثت کے بعض احکام انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور کمزوروں کو بطور خاص انسان کی وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ جن اسباب کی بنیاد پر وراثت منتقل ہوتی تھی، ان میں 3 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ پہلی نسب، دوسری معاہدہ، یعنی 2 آدمیوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا کہ میرا انتقال ہو گیا تو میرا مال تو لے لینا، اور تیرا انتقال ہوگا تو تیرا مال میں لے لوں گا۔ اور تیسرے متبنہ، یعنی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو وہ وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے جب قرآن کریم میں احکام نازل فرمائے تو تدریجاً وراثت کے احکام کا نزول ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے وصیت کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور اس کے پاس مال بھی ہو، پراپرٹی ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں بڑے ہی صاف اور ستھرے انداز میں وصیت کر دے۔ چند دن تک اس پر عمل ہوا، کیونکہ تدریجاً احکام نازل ہوئے۔ اس کے بعد آیت میراث کا نزول ہوا۔ حضرت اوس ابن اوس یا اوس ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بیوی اور 3 بیٹیاں ورثہ میں رہیں، تو ان کے بھائیوں نے ان کا مال پورا لے لیا، بیوی اور بچیوں کو محروم کر دیا۔ تو ان کی بیوی بارگاہ رسالت میں یہ درخواست لے کر حاضر ہوئی کہ میرے شوہر اوس ابن ثابت کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے بھائیوں نے پورا مال لے لیا، مجھے اور میری بچیوں کو محروم کر دیا ہے، اور ہماری زندگی کا دار و مدار اسی پراپرٹی اور دولت پر ہے جو ہمارے شوہر نے چھوڑی۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون،
اور ایک روایت کے مطابق یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن پہلی روایت کے مطابق یہ اجمالی احکام نازل ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بڑے عاشق رسول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کا جذبہ آخری دم تک رہا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہو چکا تھا تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ زخموں کی زد میں تھے، اور قریب میں حضرت ابی ابن کعب ملے تو انہیں اشارہ کر کے کہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی ہے قتل محمد، کیا یہ آواز سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے یہ خبر؟ تو انہیں بتایا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقید حیات ہیں، البتہ زخمی ہوئے ہیں، ان کا دانت مبارک شہید ہو چکا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی خوشی میں حضرت سعد نے اپنی جان دے دی تھی، اور ان کے پسماندگان میں ان کی بیوی اور 2 بچیاں رہیں، تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت سعد بن ربی کے بھائیوں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا، تو ان کی بیوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اور بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کیا کہ میری یہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ گئی ہیں حضرت سعد بن ربی کی، اور مال اور جائیداد ان کا سارا بھائیوں نے لے لیا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات مواریث، دونوں آیتیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس میں باضابطہ وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور صحیح میں صحاح میں یہ حدیث آئی ہے، ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، وہ کہتے ہیں مرضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابو بکر وہما ماشیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے، حضرت ابو بکر ساتھ تھے، اور دونوں پیدل چل کر میرے گھر آئے۔ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب حضور میرے پاس آئے تو میں بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ فَتَوَضَّأَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور اپنا غسالہ جو وضو سے بچا ہوا پانی تھا وہ مجھ پر چھڑکا، فَأَفَقْتُ، تو مجھے ہوش آ گیا، میں بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور ان کے بدن سے جو پانی جدا ہو رہا تھا وہ میرے اوپر چھڑکا، تو میں ہوش میں آ گیا۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں چونکہ بیماری کے عالم میں ہوں اور دنیا سے جا رہا ہوں، فَكَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي، اب میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں کہ میرا جو مال، جو جائیداد، جو پراپرٹی رہ رہی ہے اسے کون لے گا؟ تو کہتے ہیں فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ حتیٰ نزلت آیت الموارث، یہاں تک کہ آیت موارث نازل ہوئی، میراث کی آیتیں نازل ہوئی سورہ النساء کی۔ تو بہرحال یہ مختلف ان آیات کے نزول میں مختلف آیات کا تذکرہ ملتا ہے، یا ان آیات کے نزول میں مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں، الگ الگ مواقع سے الگ الگ آیتیں نازل ہوئیں۔ ابو داؤد کی روایت میں اس سے تھوڑا سا اضافہ بھی ہے، وہاں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، ٹھیک ہے تمہارے بارے میں، مال کے بارے میں فیصلہ تو سنا دیا جائے، لیکن تمہاری موت اس مرض میں نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ جابر کی موت اس مرض میں نہیں ہوگی، بلکہ ابھی آپ زندہ رہیں گے۔ تو اس کے بعد آیات موارث، میراث کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں ڈیٹیل کے ساتھ میراث کے احکام موجود تھے۔ بہرحال یہ ساری آیات یا ان کے نزول کے تحت جتنے واقعات آئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیات موارث تدریجاً نازل ہوئی، یعنی سب سے پہلے مال کے بارے میں وصیت کا حکم نازل ہوا کہ جب بھی کسی کو موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے مال کے بارے میں اپنے ماں باپ یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر دے، اس کو دے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد باضابطہ آیات
علم میراث کی آیتیں، وراثت کی تقسیم کی آیتیں تدریجاً نازل ہوئیں. ان میں یہ مختلف واقعات کوٹ کیے جا سکتے ہیں یا نقل کیے جا سکتے ہیں. بہرحال یہ بات غور طلب ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ میراث کا سارا علم قرآن پاک کی 4 آیات بینات میں ہے. پہلی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 7، جس کو میں نے عنوان سخن کے طور پر تلاوت کیا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، کہ ماں باپ یا قریبی رشتہ دار کی موت کے بعد اگر مرد ان کے ورثہ میں رہیں تو ان کے لیے بھی حصہ ہے، اور عورتیں ورثہ میں رہیں تو ان کے لیے بھی حصہ ہے، برابر کا حصہ. تو اب یہ سب سے پہلی اجمالی آیت کریمہ تھی سورہ النساء کی آیت نمبر 7. اس کے بعد اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جابر جب بیمار ہوئے، جابر بن عبداللہ، اور ان کے حق میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ میراث کی 4تھی آیت تھی، جو سورہ النساء کی آخری آیت یعنی 176 آیت نمبر وہ نازل ہوئی تھی، جس میں کلالہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا شخص انتقال کر جائے کہ جس کے نہ اصول میں کوئی زندہ ہو نہ فروع میں کوئی زندہ ہو، یعنی ماں باپ دادا دادی ان میں سے کوئی نہ ہو، اولاد میں بھی کوئی نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یسألونک، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی فتویٰ صادر فرما رہا ہے، حکم صادر فرما رہا ہے کلالہ کے تعلق سے. تو سورہ النساء کی آخری آیت جو آیت نمبر 176 ہے، یہ دوسری آیت کریمہ ہے جو میراث کے تعلق سے ہے. تو پہلی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 7، دوسری آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 176، اور یہ آخری آیت ہے. اور تیسری اور چوتھی آیات جن میں ڈیٹیل کے ساتھ آیات احکام موارث ہیں، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ ان 4 میں پورا کا پورا علم میراث جمع کر دیا گیا ہے. تو اب یہاں پر یہ 4 آیتیں یعنی سورہ النساء کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی. تو معلوم ہوا کہ علم میراث پورا کا پورا صرف 4 آیتوں میں خداوند قدوس نے نازل فرمایا ڈیٹیل کے ساتھ، اور وہ چاروں کی چاروں آیتیں سورہ النساء میں موجود ہیں. اب جب یہاں تک ہم سمجھ گئے تو اب یہاں سے یہ مقصد بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس موضوع کو جو چھیڑا وہ اس لیے اس موضوع کو چھیڑا، ہمیں اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ناانصافی ہوتی ہے علم میراث کے تعلق سے. اولاً تو علم میراث کو اس کے قواعد کے لحاظ سے نہ جانا جاتا ہے اور نہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کے قوانین کو فالو کیا جاتا ہے. علم میراث سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آج کے ماحول میں. اور نمبر 2 یہ کہ جو باپ اپنی وراثت میں اپنے ورثہ میں کچھ اگر چھوڑتا بھی ہے تو وہ سب کا سب بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. ان کی والدہ زندہ ہو اسے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، بہنیں زندہ ہوں یعنی مرنے والے کی بیٹیاں زندہ ہوں انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، یا دیگر رشتہ دار ہوں انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، سارا کا سارا مال اس کے بیٹے لے لیتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے بہت زیادہ. اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں مبعوث ہوئے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی یہی کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو میراث سے عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا، انہیں کچھ نہیں دیا جاتا تھا. تو قرآن پاک میں باضابطہ علم میراث کا پورا چیپٹر نازل ہوا ان 4 آیات بینات میں، اور زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو یکسر قرآن نے مٹا دیا جو رسم اس وقت رائج تھی کہ عورتوں کو میراث سے محروم کیا جائے، انہیں کچھ نہ دیا جائے. قرآن نے باضابطہ عورتوں کو حصہ دیا. تو ایک بات تو یہ کہ جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت بھی عورتوں کے ساتھ اسی طرح ناانصافی کی جاتی تھی کہ عورتوں کو محروم کیا جاتا تھا، اور آج کے ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اور بیٹوں کو سب دے دیا جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو معاشرے سے دور کرنا چاہیے. جس طرح بیٹوں کا اپنے باپ کی جائیداد میں حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا حق بھی ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ قرآن نے قانون نازل فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا. یہ الگ بات ہے،
لیکن اتنا ضرور ہے کہ بیٹی کو محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر میں 4 باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا، ان 4 باتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک نے بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دینے کے لیے کتنا زور لگایا ہے۔ وہ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جاہلانہ رسم زمانہ جاہلیت میں موجود تھی، شاید کہ آیات مواریث نازل نہ ہوتی اگر اس زمانے میں بھی عورتوں کو باضابطہ میراث سے حصہ دیا جاتا، لیکن آیات میراث نازل ہونے کے 2 واقعات میں نے بیان کیا، حضرت اوس بن ثابت کا اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان دونوں کی بیوہ خاتونوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی بیٹیوں کے لیے جائیداد کا باضابطہ مطالبہ کیا تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یعنی قرآن پاک میں جو علم میراث نازل ہوا یا علم میراث کے احکام نازل ہوئے، یہ ایک عورت کے مطالبہ کرنے پر نازل ہوئے۔ اب اس سے اہمیت کا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ عورت کو کتنی اہمیت دی ہے علم باب کے میراث کے چیپٹر میں خداوند قدوس نے، کہ باضابطہ ان کے مطالبہ کرنے پر پورا علم میراث اللہ جل شانہ نے نازل فرما دیا۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ وہ ورثہ کہ جنہیں وراثت سے حصہ ملتا ہے وہ ان کی 2 کیٹیگری ہوتی ہے، ایک وہ جنہیں اصحاب الفروض کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جنہیں اسبا کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصحاب الفروض کیا ہیں، کون ہیں، اور اسبا کیا ہیں۔ اصحاب فروض وہ ورثہ ہیں جن کا حصہ قرآن پاک نے باضابطہ متعین کر دیا ہے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ جن کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا کہ 1/3 ملے گا، 1/6 ملے گا یا چوتھائی حصہ ملے گا، جس کا حصہ قرآن پاک نے متعین کر دیا اس کو صاحب فرض کہتے ہیں، انہیں اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ اور جس کا حصہ قرآن نے متعین نہ کیا ہو بلکہ اس کو مطلق رکھا ہو اور اسے اسبا کہا جاتا ہے۔ اب اسبا کے بارے میں یہ ہے کہ اسبا وہ وارث ہوتا ہے جو اصحاب فروض کے درمیان ان کے حصے تقسیم کرنے کے بعد اگر وراثت میں حصہ بچ جاتا ہے تو وہ بچا ہوا حصہ لے لیتا ہے، اور اگر کوئی وارث نہیں ہے، صرف اسبا موجود ہے، تو اسبا یہ پورا کا پورا مال لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا یہ اسبا ہے اور ماں اصحاب فروض میں سے ہے، تو ماں 6واں حصہ لے گی اور باقی جو 5 حصے وراثت میں بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے بیٹا لے لے گا۔ لیکن اگر تنہا بیٹا ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، ماں نہیں زندہ ہے، باپ زندہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، صرف بیٹا بیٹیاں ہیں، تو بیٹا سارا مال اپنے باپ کا لے لے گا۔ تو اسبا وہ ہوتا ہے کہ اصحاب فروض کے ساتھ ہو تو بچا ہوا لے لے اور تنہا ہو تو پورا مال لے لے۔ اصحاب فروض وہ اشخاص ہیں کہ جن کا حصہ قرآن پاک نے متعین کیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کو رب کائنات نے کتنی اہمیت دی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ وہ یہ کہ اصحاب فروض کل 12 افراد ہیں۔ کتنے؟ 12 افراد ہیں جن کا حصہ قرآن پاک میں رب کائنات نے متعین فرما دیا ہے۔ اب عورت کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ان 12 میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اب قرآن پاک نے کتنی اہمیت دی کہ 8 عورتوں کا حصہ قرآن پاک میں متعین فرما دیا، جبکہ مردوں کی کیٹیگری میں صرف 4 لوگوں کا حصہ متعین فرمایا۔ تو بہرحال وہ 4 مرد جن کا حصہ قرآن پاک نے متعین فرمایا ہے، سب سے پہلے انسان کا باپ اور جد الصحیح یعنی اس کا دادا، الاخ لام یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی ہو، باپ الگ ہو اور ماں کی طرف سے بھائی ہو، اور چوتھے نمبر پر شوہر ہے۔ بیوی اگر مر جائے تو شوہر کا حصہ بھی قرآن نے متعین کیا ہے، نصف یا ربع۔ تو یہ 4 مرد ہیں، باپ، دادا اور اخیافی بھائی یعنی ماں کی طرف سے بھائی ہو، باپ الگ ہو، اور زوج یعنی شوہر۔ یہ 4 مرد ہیں جن کا حصہ قرآن پاک میں متعین کیا ہے۔ اپنا بیٹا وہ اسبا کے تحت آتا ہے، اس کا حصہ قرآن نے متعین نہیں کیا۔ عورتیں 8 عورتیں ہیں جن کا حصہ قرآن پاک نے متعین کیا ہے۔ مرد کی بیوی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ قرآن نے متعین، بنت بیٹی کا حصہ قرآن میں متعین، پوتی کا حصہ قرآن میں متعین، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حقیقی بہن اس کا حصہ قرآن میں متعین، صرف باپ کی طرف سے بہن ہو جس کو اللاتی بہن کہا جاتا ہے اس کا حصہ، ماں کی طرف سے بہن ہو اس کا حصہ، ماں کا حصہ اور دادی کا حصہ۔ تو 12 اور 8 عورتیں ہیں جن کا حصہ قرآن پاک میں متعین کیا گیا، جبکہ مرد صرف 4 ہیں جن کا حصہ قرآن نے متعین کیا۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو کتنی اہمیت رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔
تیسری بات یہ کہ قرآن پاک نے جو اسلوب بیان کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرنے والا مر گیا، اس کے ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں، یا مرنے والا مر گیا، اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، تو قرآن نے جو قانون دیا ہے، جو الفاظ ہیں، ورڈنگ ہے جو قرآن پاک کی، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اب اس ورڈ پہ، اس لفظ پہ آپ حضرات غور فرمائیں، اس کو دو طرح سے اور بھی بیان کیا جا سکتا تھا۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا للانثیین مثل حظ الذکر، دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا، تب بھی بات وہی ہوتی۔ اور اگر فرمایا جاتا للانثی نصف الذکر، کہ ایک عورت کو مرد کا آدھا حصہ ملے گا، تب بھی بات یہی ہوتی۔ لیکن قرآن نے اس اسلوب کو نہیں اختیار کیا۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی پہلے عورتوں کو دیں گے، ان کے برابر پھر مرد کو حصہ دیا جائے گا، مرد کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو پہلے بیٹی کو مقدم کیجئے، دو بیٹیوں کو جتنا حصہ آپ دیں گے اتنا ایک بیٹے کو دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک بیٹے کو پہلے دے دیں پھر اس کا آدھا دو بیٹیوں کو دیں، حالانکہ بات وہی ہوتی۔ تو قرآن پاک کا یہ لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن پاک نے عورت کو وراثت کا حصہ دینے پر زیادہ زور دیا ہے بنسبت مرد کے۔ تین باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات یہ کہ احکام جو وراثت کے احکام میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ 4 آیتوں میں رب کائنات نے پورے وراثت کے باب کو 4 آیتوں میں سمیٹا ہے، اور یہ چاروں کی چاروں آیتیں سورہ النساء میں موجود ہیں، اور سورہ النساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، یعنی قرآن پاک میں 2 سورتیں ایسی ہیں جن کا نام عورتوں پر ہے، سورہ مریم اور سورہ النساء۔ تو سورہ النساء میں وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے 4 آیتیں۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں عورت کو وراثت کا حصہ دینے پر زیادہ زور دیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید وراثت کا اپنا پورا حصہ ادا کر دیا۔ ایک بیٹی کو کروڑوں کی تعداد میں آپ اس کی زندگی میں جتنا سب کچھ دے دیں وہ سب کا سب گفٹ ہوگا، وہ ہبہ ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ جب انتقال ہوگا تو وراثت کی حقدار اسی طرح ہوگی جس طرح آپ کچھ نہ دیتے زندگی میں تب وہ وراثت کی حقدار تھی۔ یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ اس کو تو جہیز دے دیا ہے، جہیز میں بہت بڑی پراپرٹی دے دی ہے، آپ سب کچھ دیجئے، وہ ہے، لیکن وراثت اصل میں وراثت کے قانون لاگو ہی مرنے والے کی موت کے بعد ہوتے ہیں، زندگی میں وراثت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے۔ وراثت وہی علم ہے جس کا اطلاق یا جس کا امپلیمنٹیشن جس کی انسان کی موت کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی میں آپ جتنا بھی دے دیں، اپنی اولاد کے مابین تقسیم کر دیں، مرتے وقت آپ کے ہاتھ میں جتنی پراپرٹی ہوگی، جتنی جائیداد ہوگی، جتنا پیسہ ہوگا، وہ سب ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بیٹی کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ اگر بیٹی بھی راضی ہو جائے کہ میں نے اپنے باپ کی وراثت کا حصہ لے لیا ہے، تب بھی موت کے وقت جتنی جائیداد ہوگی باپ کے پاس، بیٹی اپنے حصے کی اس میں باضابطہ وارث بنے گی، اس لیے کہ وراثت کا حق یہ بیٹی کا اپنا حق نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، بلکہ یہ قرآن نے جبراً عطا فرمایا ہے، اور قرآن اور رب کائنات کے احکام جس پر جبراً لاگو ہوں، اگر انسان اپنی طرف سے معاف بھی کرتا رہے، جیسے مہر، عورت کا مہر، بیوی کا مہر، اور اگر آپ متعین نہ بھی کریں، جیسے انسان نکاح کرے گا تب مہر خود بخود لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں اس کے بعد جب وہ اس کا حق بن گیا تو اب وہ معاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح بیٹی کو حق قرآن نے دے دیا، اب دینے کے بعد اگر وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس کی طرف سے گفٹ ہوگی، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا ہے لہٰذا اب وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کو، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ وراثت کے تفصیلی احکام ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کرنے کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ وراثت کے احکام اللہ کے حدود ہیں، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ الجنات تجری من تحتہا الانہار، یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو ان کی رعایت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حدود کو پھلانگ دیتا ہے، اس کے حدود کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں بھیجے گا۔ تو لہٰذا یہ وراثت کا علم بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ علم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اس کے احکام کو، اور
پھر جس طرح قرآن پاک نے جس وارث کے جتنے حصے عطا کیے ہیں وہ سب دینے چاہیے۔ وراثت کا علم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ